السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت عالیہ اول، مضمون تفسیر، سبق نمبر 2، سورہ زمر اور سورہ مومن۔ سورہ زمر کی آخری آیت رہتی تھی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ گھیرے ہوئے ہوں من حول العرش، عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کی، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہی بات کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب اور کتاب کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس وقت فرشتے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کہیں گے، یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور تمام بندوں میں ٹیک ٹیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جس پر ہر طرف سے جوش اور خروش کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کا نعرہ بلند ہوگا، یعنی تمام بندے اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی مجلس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تمام لوگ یہی بات کہیں گے۔ اس پر سورہ زمر ختم ہوئی الحمدللہ۔ اب سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، قدرت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر اللہ کے سوا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی آیت میں مگر جو منکرین ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے تم کو ان کا چلتے پھرتے رہنا شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا انہوں نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام، قوم نوح، پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے فرقوں نے ان کے بعد۔ وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل، اپنے رسولوں پر کہ ان کو پکڑے اور ان کے ساتھ جھگڑا کرے، بالباطل، باطل طریقے سے، لیدحضوا بہ الحق، اور مغلوب کر دے اس کے ساتھ حق کو، اس باطل کے ساتھ حق کو۔ فاخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پر کیسا ہوا میرا سزا دینا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک، اور اسی طرح ٹھیک ثابت ہوئی کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، یہی وہ دوزخی لوگ ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے اور جو اس کے گرد ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش میں، وعلماً، اور تیرے علم میں۔ فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی تابعداری کریں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، اور داخل کر ان کو ہمیشہ والے جنت میں، التی وعدتہم، کہ جن کا تو نے سے وعدہ فرمایا ہے، ومن صلح من آبائہم،
اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں، وازواجہم وذریاتہم اور ان کی عورتوں میں اور اولاد میں، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، وقہم السیئات اور ان کو برائیوں سے بچا، ومن تق السیئات اور جس کو تو برائیوں سے بچا لے، یومئذ فقد رحمتہ اس دن اس پر مہربانی کی تو نے، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ سورہ مومن یہ مکی صورت ہے اور اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہی قول عطا، جابر اور اکرمہ کا بھی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، 2 آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں، یعنی 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ غافر کی فضیلت یہ ہے، یعنی سورہ مومن کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام حامیم، یعنی جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے وہ 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ہر دروازے پر سورہ حامیم اپنے تلاوت کرنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہوگی۔ اور یہ صورت اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس صورت کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا یقین صحیح اور ایمان صحیح سلامت ہوگا۔ یہ صورت بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو الف لام حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف لام حامیم یہ دیباج القرآن ہے۔ دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، مراد اس سے زینت ہے۔ اور مسعر ابن قدام فرماتے ہیں کہ ان کو عرائس کہا جاتا ہے، یعنی دلہنیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کا مغز اور خلاصہ الف لام حامیم یا فرمایا کہ حوامیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھ لی، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت محلب ابن ابی صفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور بعض روایات میں حامیم لا ینصرو بغیر نون کے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں ایک باغ کے اندر چلا گیا، 2 رکعت پڑھ لی۔ میں نے نماز سے پہلے حامیم مومن کی آیت الیہ المصیر تک پڑھی۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی، یعنی ایک گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اور جب تم پڑھو قابل التوبہ تو یہ دعا کرو، یا قابل التوبہ اقبل توبتی، یعنی اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر۔ اور پھر جب تم یہ پڑھو شدید العقاب تو یہ دعا کرو، یا شدید العقاب
لا تعاقبنی، یعنی اے سخت سزا دینے والے مجھے سزا نہ دیں۔ اور جب تو ذی الطول پڑھ لے تو یہ دعا کرو، یا ذی الطول تل علیہ بخیر، یعنی اے انعام اور احسان کرنے والے مجھ پر احسان فرما۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آئیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مگر ائمہ متقدمین کے نزدیک یہ حروف مقطعات اور متشابہات میں سے کہ جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ دوسرا قول اس کے یہ ہے کہ سعید ابن جبیر اور عطا خراسانی نے کہا کہ حامیم اس سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اسماء جو کہ ہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی حکیم، حمید، حی، حیان، حنان وغیرہ، اور میم آغاز ہے ملک کا، مجید، منان، یعنی میم یہ ملک کا آغاز ہے، مجید کا آغاز ہے اور منان کا۔ اس میں 3 اقوال ہے۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ کا نام ہے، دوسرا یہ کہ متشابہات میں سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ غافر الذنب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اس کے گناہ بخشنے والا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو غافر سے مراد کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو تو اس کی گناہ بخشنے والا، اور توبہ سے مراد کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا یوں کہو کہ اللہ کی ان 2 صفتوں کا ظہور الگ موقع پر ہوتا ہے، الگ الگ مواقع پر ہوتا ہے۔ مومن جس نے توبہ نہ کی اور وہ بغیر توبے کے مر جائے تو اللہ اس کے لیے غافر الذنب ہے، یعنی اس کی گناہ پر پردہ ڈال دینے والا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ مومن جس نے توبہ نہ کی اور وہ بغیر توبے کے مر جائے تو اللہ اس کے لیے غافر الذنب، یعنی اس کی گناہ پر قیامت کے دن پردہ ڈال دینے والا ہے، اور اس کی گناہ کا مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ اور جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ غفرہ کا لغوی معنی ہے پردہ ڈالنا اور چھپا دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ غافر الذنب میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دیں، اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا یہ دوسرا وصف ہے۔ ذی الطول، طول کے معنی ہے وسعت اور غنا کے، اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، فضل اور احسان کے معنی میں بھی۔ آگے فرماتے ہیں لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ الا الذین کفروا، اس آیت نے جدال فی القرآن کو کفر قرار دیا ہے، یعنی جو قرآن میں جھگڑا کرے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جدالا فی القرآن کفر، یعنی بعض جدال قرآن میں کفر ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جو کسی آیت کے قرآن کے متعلق جھگڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار
محسوس ہو رہے تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھیں۔ اس جدال کو قرآن و حدیث نے کفر قرار دیا ہے، تو اس سے مراد قرآنی آیات پر طعن کرنا اور فضول قسم کی شبہات نکال کر اس میں جھگڑا ڈالنا ہے، یا کسی آیت قرآن کے ایسے معنی بیان کرنا جو دوسری آیت قرآن اور نصوص سنت کے خلاف ہوں، جو قرآن کی تحریف کے درجے میں ہو۔ ورنہ اگر کسی مبہم یا مجمل کلام کی تحقیق کریں یا مشکل کلام کا حل تلاش کریں یا کسی ایک آیت سے احکام اور مسائل مستنبط کیے جائیں تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس پر تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے، وہ حقیقت میں فی الحال شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے کہ چند روز چل کر پھر دنیا کے مزے اڑائیں گے اور سازشیں کرنے، پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح یہ لوگ ڈوبے ہوں گے اور ان کو پکڑا جائے گا، اور اگلی قوموں کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسلہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق۔ یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ ان کو جو ہے جھوٹے وعدے کر کے سچے دین کو جو ہے شکست دے دی جائے اور حق کی آواز کو بلند نہ ہونے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی تدبیر کو چلنے نہیں دیا، اور اس کی بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے، ہم نے ان کو سخت پکڑ کر ان کو سخت سزائیں دی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ ہمارا پکڑنا کتنا سخت ہے۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں پر موجود ہیں، ان کو ہی دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی، تو یہاں پر آج کے وقت جو منکرین موجود ہیں تو ان پر بھی اتر جائے گی، اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آ کر رہا ہے، تو تیری رب کی یہ بات ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ یہاں پر فرماتے ہیں پہلے آیات میں مجرمین اور منکرین کا حال ذکر ہوا، یہاں ان کے مقابل میں مومنین کا شرف اور فضل بیان کرتی ہیں، یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے، جن کی غذا صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر حاملین عرش، علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو کروبین کہا جاتا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے روز 8 ہو جائیں گے، اور عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض روایت میں ان کی صفوں کی تعداد بتلائی ہے جو لاکھوں تک پہنچی ہیں، ان کو کروبی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا ہے کہ یہ سب مقرب فرشتے مومنین کے لیے، خصوصاً جو گناہوں سے توبہ کر کے اور شریعت کے متبع ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پر معمور فرمایا ہے، یا ان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مومن کے خیر خواہ
سب سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان کی دعا مومنین کے لیے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت فرما اور عذاب جہنم سے بچا، اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما۔ ان کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی ان کے باپ دادوں اور ان کی بیٹوں بیویوں ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے جن میں صلاحیت یعنی مغفرت کی صلاحیت ہو، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو شرط نجات ہے، یعنی نجات کے لیے شرط ہے۔ ایمان کے بعد دوسرے اعمال صالح ہیں۔ مسلمان کے متعلقین باپ دادا یا بیوی اور اولاد اگر اس کے درجے سے نیچے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے اکرام میں کم درجے کے متعلقین کو بھی جنت میں اور انہی کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ان کی خوشی اور مسرت مکمل ہو جائے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اپنے باپ بیٹے بھائی وغیرہ کو پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کو بتلایا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے جیسا عمل نہیں کیا، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کہے گا کہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اور ان کے لیے بھی کیا تھا، تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، یعنی محشر میں ان کو کوئی برائی مثلا گھبراہٹ پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیئات سے برے اعمال مراد دیے ہیں، یعنی آگے ان کو برے کاموں سے محفوظ فرما اور ان کی عادت ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا اور وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اس کو بڑی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔